مائنس تاریخ میں ریکارڈ کرنا. جی جی یہ خان صاحب نے آدھی پی ہے اور وہ آدھی بوتل میں اٹھا لایا ہوں. ان کی اجازت سے میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی کمیٹڈ آدمی کو یہ گفٹ کروں گا. نہ یہ نہیں ہے. کسی ٹینکر میں ڈال کے نا سب کو یہ پاکستان کے پورے پانی میں ڈالیں گے. دینی ہے یہاں صاحب کہہ رہے ہیں کچھ. یہ میں دوں گا نا, یہ خان صاحب نے تو نہیں کہا ہے. ان کے لیے شاکنگ ہو, ہمیں تھوڑی بہت داد رسی ملی ہے. بیرسٹر سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ آج عمران خان بڑے غصے میں تھے, وہ بھی جج صاحب کے سامنے کچھ انہوں نے بات کی, خاص طور پہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کیا گفتگو کی اور کیا ان کا اسپرٹ دیکھتے ہیں آج؟ بہت ساری گفتگو کی, خان صاحب نے خود دلائل دیے, آرگومنٹس کیے. القادر ٹرسٹ کے بارے میں خان پہلے بھی جو ہیں اسی عدالت میں اسی جج صاحب کے سامنے 10 مئی کو میری موجودگی میں بولے تھے, یہی ساری چیزیں بتائی تھی. آج پھر انہوں نے اپنا موقف بتایا. القادر ٹرسٹ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کی سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہیں, پھر یہ رقم آتی ہے سپریم کورٹ میں جمع ہوتی ہے, کیبنٹ جو ہے اپروو کرتی ہے, پھر القادر یونیورسٹی کے لیے جو زمین جو ہے ڈونیٹ ہوتی ہے وہ ٹرسٹ کو جاتی ہیں. تو لہذا اس میں ذاتی جو فائدہ ہے یا اپنی ذات کے لیے کوئی مستفید ہونے کا جو ایلیمنٹ ہیں, جو اینٹی کرپشن لاز کے لیے کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے, وہ اس میں مسنگ ہے. اور اسی لیے خان صاحب کا استدلال یہی تھا کہ جو جس طریقے سے یہ عدالتوں کو چلانا چاہتے ہیں, عدالتیں اس رخ پہ اور اس نیچ پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ آج الیکشن کے بارے میں خان صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے تفصیلی؟ جی الیکشن پہ بہت ساری باتیں ہوئی, بہت سارے حلقوں پہ باتیں ہوئی. پنجاب کے پی ڈسکس ہوا, خان صاحب نے الیکشن اسٹریٹجی جو ہے اس پہ ہمیں بریف کیا, اور کچھ انڈیویجولز کی ڈسکشن ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. سر آخری عربہ استعمال کیا جا رہا ہے, بشرا بی بی کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا خان صاحب اس حوالے سے کوئی؟ خان صاحب کو اس پہ بھی ہم نے بتایا, اور ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید یہ جو آج کل میڈیا پہ فرا گوگی کی جو باتیں چل رہی ہے, اس کو جواز بنا کے وہ شاید بی بی صاحبہ کی گرفتاری کی کوشش کریں. بی بی صاحبہ سے بھی آج ملاقات ہوئی, تشریف لائی تھی. علیمہ خان صاحبہ تشریف لائی تھی. تقریباً آج پوری لیگل ٹیم موجود تھی. تو خان صاحب جو ہیں وہ ہر قسم کی جو بھی بری خبریں تو اب جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ سنتے اور برداشت کرتے آ رہے ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ جو استقامت کا مظاہرہ یہ کر رہے ہیں ان کے استقامت پہ کوئی اثر پڑے گا. آخری سوال, آپ بھی بڑا زور لگا رہے ہیں, 6 گھنٹے آپ اندر سے تھکے ہوئے ہوں گے, کس طرح دیکھ رہے ہیں کیمپین کو؟ آپ کے پی کے میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں, لیکن اس طرح سے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. کہاں دستک دیں گے؟ سپریم کورٹ جائیں گے, کس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ لیں گے؟ دیکھیں, یہ لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ملنا یہ الیکشن کمیشن کی اور سپیریئر جوڈیشری کی اہلیت پہ سوالات کھڑے کرتا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں کنونشن کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے, وہ کام عدالت کے اس حکم کو نہیں مان رہے ہیں. مانسیرا میں انہوں نے ہمارا کنونشن جو ہے خراب کیا. جگہ جگہ جو ہیں وہ ایسے ہی اعمال کا ارتکاب کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ جو ہیں آج نواز شریف بلکہ ان کے جو ترجمان ہیں عطا تارڑ صاحب, وہ بیان دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. لہٰذا کس حیثیت میں یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں؟ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ بلوچستان میں آج کیا شرمناک ڈرامہ ہوا, کس طرح ایک باپ نامی پارٹی کو توڑ کے اس کو نون میں مرج کیا جا رہا ہے, اور کس طریقے سے جو ہیں سیاستدانوں کو, الیکٹیبلز کو گیر گار کے نون میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں سے پارٹیاں نہیں بنتی ہے. ان لوگوں سے جو ہیں وہ استبل تو سجائے جا سکتے ہیں, لیکن سیاسی پارٹیاں پی ٹی آئی کو جس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج خان صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میں نے ان کو آگاہ کیا کہ اس طرح لوگ آ رہے ہیں اور ان سے میں اجازت لے رہا تھا, ان کے نوٹس میں دے رہا تھا, تو خان صاحب نے کہا کہ اب ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے لوگوں کو لینا چاہیے, کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ ڈٹے رہے, کڑے رہے تکلیف کے ان ایام میں, اور بالخصوص خواتین کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکٹیبلز کو کہ اس آئیڈیا کو ترک کر کے
اب نظریے کی بات پہ کمپین کرنی ہوگی، اور وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ آلریڈی ہماری کمپین ہو چکی ہے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں الیکٹیبلز کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بڑے بڑے ناموں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جن کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا۔ اپنی پارٹی کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2018 کے الیکشن میں 19 کے لگ بھگ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ٹکٹ نہیں دیے گئے اور ترجیح دی گئی الیکٹیبلز کو۔ انہوں نے کہا 19 ایسے لوگ تھے جو الیکٹیبلز کو بھی ڈیفیٹ کر کے آ گئے ایوان میں۔ انہوں نے کہا ایسی غلطیوں کا اعادہ نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں ان کی مکمل رسپیکٹ ہوگی، ان کی مکمل پارٹیسپیشن ہوگی۔ سر جی آپ چارسدہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کنونشنز کریں گے یا کوئی جلسہ بھی کرنے کا ارادہ ہے؟ کنونشنز ہیں۔ کس ٹائم ہے سر کب تک؟ ٹائم وہ 1-2 بجے ہیں 17 کو، اور دوسرا بھی آج کل تو کرسیاں اکھاڑی جا رہی ہیں، آپ کی کرسیاں وہاں لگیں گی؟ ہم نے تو شادیال انگیج کیے ہوئے ہیں، پرائیویٹ پارٹی ہے تو لہٰذا کرسیاں جو ہیں وہ شادیال۔ آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، آپ وہ سٹیج پہ چڑھ کے اور لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی وہ کنسرٹ تھا کیا تھا؟ نہیں کنسرٹ نہیں تھا، یہ میرے مروت قبیلہ تھا جو جمع ہوا تھا اسلام آباد میں۔ آپ اس جمعیت، اس لوگوں کے وہ محبت سے جنہوں نے جس انداز میں مجھے ریسیو کیا اپنے قبیلے کے لوگوں نے، اور مجھے اپنے قبیلے پہ فخر ہیں، ہر آڑے وقت میں کھڑا رہا ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد یہ بتاتی ہیں جو پنڈی اور اسلام آباد میں مروت آباد ہیں۔ پھر پشتونوں نے، میں نے خان کا پیغام ان کو دیا، خان کے پیغام کے ساتھ جو انہوں نے لگاؤ کا اظہار کیا وہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی فیملی کے گرد خان صاحب کے گرد گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، جو بھی پروگرام بنائے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ پروگرام کامیاب ہوگا یا آپ کے مشہور قول کی طرح حال ان کا وہی ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مطلق العنان ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس کے حصے میں کیا ملنے والا ہے، آنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ ماضی میں بھی اسی طرح کی تدبیریں اور طریقے جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اور یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، نہ کبھی اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہوں گے اور نہ کبھی اتنے ووٹ بیک وقت کسی ایک پارٹی کے لیے کاسٹ ہوں گے۔ لوگوں کا جذبہ دیکھنا ہے، پاکستانیت دیکھنی ہے، حب الوطنی دیکھنی ہے، خان سے محبت دیکھنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کس طرح ظلم اور جبر کو جو ہے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تو 8 فروری کا انتظار کرو۔ یہ جو آج کوئٹہ باغے ہیں، جس کے لیے دوہرا قانونی اور عدالتی معیار اپنایا گیا، اور جو آج اپنے آپ کو مقتدر سمجھتا ہے، انشاءاللہ 8 فروری جو ہے ان تمام لوگوں کی سیاسی تابوت میں آخری کیل جو ہے ٹھونکے گی انشاءاللہ۔ مرحبا صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ اس وقت عمران خان کا لیگل سٹیٹس اڈیالہ جیل میں کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نیب کی تحویل میں ہیں، سائفر کیس میں پہلے ہی گرفتار ہیں، پھر دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں، تو ابھی کس کیس میں گرفتار ہیں وہ؟ صرف سائفر کیس میں، نیب کی کوئی کسٹڈی نہیں ہے وہ؟ نہیں، آج ان کی کسٹڈی نہیں ملی۔ تھینک یو۔